رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. صدر محترم، حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ جلسہ جس میں آج اس وقت ہم لوگ جمع ہیں، سیرت پاک کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے علماء اکرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. اسی طرح نہ معلوم کتنے حفاظ یہاں موجود ہیں اور نہ معلوم کتنے قراء یہاں موجود ہیں. مدارس سے تعلق رکھنے والے حضرات جو پافیض ہیں وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں. اسی طرح دینی مدرسوں کے طلباء اور دین کا کام کرنے والے افراد یہاں جمع ہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ کی کچھ باتیں ہم لوگ سنیں، ہمارا ایمان تازہ ہو، ہم اعمال کے لیے کمر بستہ ہوں اور ہماری دنیا بنے، ہماری آخرت بنے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جس مسلمان کا یہ جذبہ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اس کے لیے نجات یقینی. لیکن ایک بہت بڑی مشکل ہے اور آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ جو بات میں عرض کروں گا اس کی آپ تائید کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم بیان تو کریں، حضرت مولانا ابھی تشریف لائے تھے وہ بیان تو کریں، اور دیگر علماء اکرام جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پورے جہان میں جتنے مسلمان مولوی عالم ہیں یہ سب بیان کریں. لیکن بیان کرنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بیان کا حق ادا کر دیا. سارے لوگ ساری کتابیں، کیوں بھائی کتنی کتابیں ہوں گی جو حضور کی سیرت پر لکھی گئی ہیں؟ کتنے مضامین ہوں گے جو حضور کی سیرت پر لکھے گئے ہوں؟ کسی ایک لکھنے والے نے کبھی یہ لکھا ہے کہ آج سیرت کا ہم نے حق ادا کر دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، دنیا کا بڑے سے بڑا محدث اور بڑے سے بڑا سیرت نگار، مؤرخ اگر بیان کرنے کا ارادہ کرے آج اور اس دور میں اور آج سے پہلے، تو وہ یہ کہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سب کچھ ہم بیان کریں گے لیکن اپنے ظرف کے اعتبار سے بیان کریں گے، ان کے ظرف کے اعتبار سے نہیں بیان کریں گے. اسی کو تو کہا ہے کسی نے، جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے، جلوہ
بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے، کیا دیکھتے ہم ان کو مگر دیکھتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ ہم کریں گے تو، لیکن جتنا ہماری آنکھوں سے نظر آئے۔ آفتاب کو کوئی آدمی دیکھے کتنی لمبائی، کتنی چوڑائی، کتنی گہرائی، کتنی گہرائی، کیسا ہے آفتاب، شعاعیں کہاں کہاں سے نکل رہی ہیں، کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نگاہیں نہیں ٹھہریں گی۔ اور جن کے جوتیوں کے ناخنوں کے، جن کے جوتیوں کی گرد کے صدقے میں آفتاب بنا ہے، ان تک کوئی کسی کی نگاہیں ٹھہر سکتی ہیں؟ جن کے حسن و جمال کی اگر چاند نقل کرے گا تو نقل نہیں کر پائے گا۔ کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ چاند تک تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے، سورج تک تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے؟ ہماری نگاہیں میرے آقا، مدنی آقا، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پا پائیں گے۔ ایک روایت یاد آئی مجھے، ہمارے یہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں سیاہ ستہ کی، ان میں ایک کتاب ہے ترمذی شریف۔ ترمذی شریف حدیث کی ان بنیادی کتابوں میں ہے کہ جس کو پڑھے بغیر سند نہیں مل سکتی، اور بڑے اہتمام سے میں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے، وہیں اسی ادارے کے بارے میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں تمام اداروں میں بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کتاب پڑھائی جاتی۔ امام ترمذی نے حدیث کی یہ کتاب، جس میں انہوں نے اپنی سند سے حدیثیں جمع کی، اس کتاب کے اخیر میں چند صفحات پر مشتمل ایک حضور کا سوانحی خاکہ پیش کیا، جس کا نام شمائل ترمذی۔ وہ الگ سے پڑھائی جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ کیسا، آپ کے ناخن کیسے تھے، آپ کی بھویں کیسی تھی، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی رفتار کیسی تھی، آپ کی گفتار کیسی تھی، آپ کی ہنسی کیسی تھی، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اپنوں سے ملنا، غیروں سے ملنا، کیا طور طریقہ تھا۔ گویا کہ 1400 سال پہلے جو آخری پیغمبر گزرا ہے، امام ترمذی نے احادیث کی روشنی میں اس کا عکس پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی ذیل میں ایک روایت آتی ہے، ایک صحابی ہے، غالباً حضرت سمورہ ابن جندب ہے، یا اور کوئی نام کے سلسلے میں ظہور ہو سکتا ہے، لیکن روایت کے سلسلے میں کہیں سے کوئی کھٹک نہیں۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے اور ہیں اور وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں جس میں لال ڈورے پڑے ہوئے، چادر کا رنگ کچھ بھی ہو لیکن لال ڈورے اس چادر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی بار بار حضور کو دیکھ رہے ہیں، پھر نگاہ جھکا لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اور پھر نگاہ جھکا لیتے ہیں، نظر نیچی کر لیتے ہیں، پھر اپنے اس دیکھنے کو بیان بھی کرتے ہیں، اور یوں فرماتے ہیں، بڑا پیارا نقشہ کھینچ کر انہوں نے ساری امت کے سامنے رکھ دیا۔ وہ فرماتے ہیں، ما رأیت قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو دیکھا، حضور سے پہلے دنیا دیکھی، حضور کو دیکھا، حضور کے بعد دنیا دیکھی، لیکن نہ پہلے حضور جیسا کوئی نظر آیا، نہ بعد میں حضور جیسا کوئی نظر آیا۔ گویا اللہ نے آپ کو بنایا تو آپ کا کوئی مثل نہیں، آپ کا کوئی مثیل نہیں، آپ کا کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ رسول اللہ ہے، آپ کے بعد رسالت بھی ختم،
نبوت بھی ختم، نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول اللہ بنا کر بھیجے گا۔ یہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ کوئی نبی اللہ کی طرف سے پیدا نہیں ہو۔ یہ میں نے کیوں کہا پیدا نہیں ہوگا؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پیدا کہاں ہو رہے ہیں؟ وہ تو پیدا ہو چکے، آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اب جب اللہ چاہے گا دوبارہ بھیج دیے جائیں گے، پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بے ایمان کہے کہ نہیں آئی ایم پیغمبر آلسو، میں بھی نبی ہوں، تو کیا کہا جائے گا کہ میاں آپ ہائی اسکول فیل اور انٹر پاس ہیں، آپ کو کہاں سے نبوت ملی؟ تو کہ صاحب حضور کے فیض سے نبوت ملی۔ اچھا تم کو زیادہ فیض ملا یا ابو بکر صدیق کو زیادہ فیض ملا؟ صدیق اکبر جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ دو میں کے دوسرے تھے، جن کے زانوں پر تکیہ لگا کے حضور نے آرام فرمایا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر میرے خلیل ہو۔ مسجد میں آنے جانے کے سارے دروازے بند کر دو، لا تبقین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، سارے دروازے بند، صرف اکیلے ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ آج بھی کھلا ہوا ہے مسجد نبوی شریف۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا حضور کے فیض سے ہم نبی بن گئے۔ اور ایک صاحب جو پنجاب کے رہنے والے، انہوں نے کہا نہیں میں بھی نبی ہوں۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پہلے نبی بننے کی قوت عطا فرماتا ہے۔ بہت علماء اکرام محسوس کریں گے انشاءاللہ میری کوئی اوقات نہیں، میں آپ سے بھرے مجمع میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے بھائی میں کچھ نہیں ہوں، یہ حضرات بہت کچھ ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوتا جو آدمی ٹاکتا ہے اس کو جوتا ہی ٹاکنا آتا ہے، زیور بنانا نہیں آتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کلیہ ہے اور یہ ایک اعتقادی باب ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ویسے ہی نہیں کہ چلو دو چار آدمی مل کے بیٹھ جائیں مسجد میں یا کہیں اور کہا چلو نبوت کا دعویٰ کر دیا جائے۔ اب کیسے نبی بن جاؤ؟ کیسے نبی؟ جن صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا پنجاب میں، ان کا حافظہ بڑا ایسا تھا جو میوزیم میں رکھنے کے لائق۔ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ دو تین باتیں عرض کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے میں نے بات کہاں پر سے چھوڑی، انشاءاللہ وہیں سے عرض کروں۔ اب ہم شیروانی پہنے ہوئے، اچھا شیروانی کے نیچے اگر صدری پہن لیں اور صدری کے بٹن شیروانی کے کاج میں لگا لیں اور شیروانی کے بٹن صدری کے کاج میں گھسیڑ لیں تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ آگرے سے آپ آ رہے ہیں یا کوئی اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ لوگوں کی بھرتی ہوتی ہو؟ کاہے کے لیے آپ یہ بغل بنائے ہوئے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا مستقل طور پر یہ طور طریقہ تھا کہ وہ صدری بھی پہنتے تھے اور کوٹ بھی پہنتے تھے، اور زیادہ تر کوٹ کے بٹن صدری کے کاج میں اور صدری کے بٹن کوٹ کے کاج میں چلے آ رہے لگائے۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ انہیں کیا لکھا۔ اور بھول جاتے تھے، ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا رکھتے تھے اور ایک جیب میں گڑ رکھتے تھے یا شکر رکھتے تھے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ مٹی کا ڈھیلا گڑ سمجھ کر کے کھا رہے ہیں، اتنے بڑے حص والے، اتنا زیادہ حص ہے۔ یہ کیوں؟ اللہ دکھا رہا ہے کہ میرے چہیتے پیغمبر کے بعد کسی جعلی پیغمبر کا چراغ نہ جلا ہے اور نہ جلے گا۔ اللہ کے آخری پیغمبر آ چکے، جب حضرت عیسیٰ کو اللہ بھیجے گا تو وہ آخری پیغمبر نہیں، قسم وہ آ جائے تو کیا نبی رہیں گے نہیں رہیں گے؟ اچھا راجستھان میں اگر یو پی کا گورنر آ جائے تو
وہ گورنر نہیں رہے گا لیکن راجستھان میں اس کا حکم نہیں چلے گا جو یو پی کا گورنر ہے، یو پی کے گورنر کے یہاں راجستھان کے گورنر کا حکم نہیں چلے گا، گورنر وہ رہے گا۔ اللہ کے پیغمبر رہیں گے حضرت عیسیٰ اور آئیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ کے ایک سپاہی بن کے کام کریں۔ یہ بات میں نے جان بوجھ کے کہی ہے، نکال کر کے اپنے مضمون میں سے۔ میرے بھائی، اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کوئی ایسا پیغمبر، کوئی ایسا نبی، کوئی ایسا رسول جیسے آپ ہیں کوئی نہیں، آپ نبی ہیں۔ ایک بات اور سن لیجئے، شاید آپ نے نہ سنی، سارے جہان میں جتنے بھی پیغمبر آئے مسلمانوں سب پر ایمان لانا فرض ہے، چاہے نام معلوم ہو یا نہ معلوم۔ لکھ لیجئے یہ بات، جتنے اللہ کے سچے پیغمبر آئے سب پر ایمان لانا فرض ہے اجمالی طور پر، نام معلوم ہو یا نہ معلوم، نام تو کوئی نہیں جانتا، اور حضور کی شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اللہ نے آپ کو رسول بنایا، سارے نبی تمام انسانوں کے لیے پیغمبر، عام آدمیوں کے لیے، اور اللہ کے آخری پیغمبر عام آدمیوں کے لیے بھی پیغمبر ہیں اور تمام نبیوں کے لیے بھی پیغمبر۔ آپ انسانوں، جنات اور انسانوں کے پیغمبر اور آپ نبیوں کے بھی پیغمبر۔ کس طرح کہو گے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبی الانبیاء، تمام انبیاء کے نبی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے پیغمبروں تم نے اقرار کیا، مانا ان کو نبی، قالوا اقررنا، ہاں ہم نے اقرار کیا، ہم مانتے ہیں ان کو نبی۔ تو آپ نبی الانسان، نبی الجنات اور نبی الانبیاء ہیں۔ اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کا نبی بنایا۔ تبھی تو معراج جب ہوئی ہے تو کہاں سے چلے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ کیا ہو رہا ہے؟ مسجد اقصی میں نبیوں کا شبینہ ہو رہا ہے، سارے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن امام الانبیاء کی ضرورت ہے کہ امام الانبیاء آ جائیں۔ وہ جب آئے تو آپ نے امامت فرمائی تمام انبیاء کی۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا۔ آپ کی سیرت اگر ہم بیان کریں تو بیان نہیں کر پائیں گے، حق نہیں ادا کر پائیں گے۔ ام المومنین صدیقۃ الکبریٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے ایک سوال کیا اور یوں کہا کہ حضور کی کچھ باتیں، حضور کا کچھ اخلاق آپ ہم سے بتائیے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ام المومنین سے آپ کا رشتہ کیا ہے، ام المومنین سے آپ کا رشتہ کیا ہے۔ مسلمانوں، نبیوں کی ساری بیویاں سارے مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اگر کوئی نبی کی بیوی کو مسلمان اپنی ماں نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ ساری بیویاں سارے مسلمانوں کی ماں ہیں۔ حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی اور ہماری آپ کی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ المبرعہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
سے آ کے ایک صحابی نے پوچھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین یہ بتائیے کہ حضور کا اخلاق کیسا؟ تو انہوں نے جواب، ابھی حضرت مولانا محمود صاحب دامت برکاتہم جو ابھی تقریر فرما رہے تھے، اگر حضرت سے ہم کہیں کہ حضرت کچھ حضور کا اخلاق بتائیے تو کتنی تفصیل کے ساتھ ہم کو تشفی بخش طریقے پر جواب دیں، آپ کو دیں گے۔ اگر آپ مجھ سے کہیے تو میں بھی اپنے حساب سے بیان کروں گا جو کچھ مجھے آتا، لیکن ام المومنین جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دیکھا ہے اور آپ کو اچھی طرح جانتی ہیں، وہ کیا گھنٹہ 2 گھنٹہ نہ بیان کر پاتی؟ انہوں نے کچھ نہیں جواب دیا۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ ایسا جواب جو کوئی نہ دے پائے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن۔ اب آؤ، اخلاق قرآن ہے، کیا کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ؟ حضور کا اخلاق قرآن ہے۔ مسلمانوں کان کھول کے سنو، قرآن کی آخری سطح تک نہ آج تک کوئی پہنچ پایا ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی پہنچ پائے گا۔ کیوں؟ قرآن کے معنی اور مطلب ان آیتوں کے کہ جن آیتوں کے معنی مطلب حضور نے بتائے، صحابہ نے نقل کیے، سب جانتے، اور جو حضور نے نہیں بتائے صحابہ کو نہیں معلوم ہوئے۔ ایک بات جملہ معترضہ کے طور پر سن لیجئے کہ اگر آپ کوئی دین پکڑنا چاہتے، کسی دین کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ کے بغیر دین کی گاڑی چلنے والی نہیں۔ چاہے آپ جتنے حسین ہوں، چاہے جتنے خوبصورت ہوں، چاہے جتنے قابل ہوں، چاہے جتنے بڑے آپ مجتہد ہوں، چاہے جتنے بڑے آپ حدیث دانی کے مدعی ہوں، سن لو، صحابہ کے بغیر دین کی کوئی گاڑی نہ چلی ہے نہ چلے۔ امام بخاری بھی صحابہ کے محتاج، امام ترمذی بھی صحابہ کے محتاج، امام مسلم بھی صحابہ کے محتاج، عبداللہ ابن مبارک بھی صحابہ کے محتاج، اور اسی طریقے پر تمام محدثین کا سرمایہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ صحابہ سے ہٹ کر کے اگر کوئی دین پیش کیا جائے تو وہ دین معتبر نہیں ہے، ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لائے۔ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یوں کہا گیا کہ یہ قرآن، اور قرآن بعض لوگوں کے دماغ کے اندر ایک خبط ہے کہ بھئی جب تک معنی معلوم نہ ہو، جب تک مطلب نہ معلوم ہو، اس وقت تک ثواب کیسے ملے گا، اس وقت تک قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ جی ہر چیز کے معنی اور مطلب آپ جانتے ہیں، بغیر معنی اور مطلب جانے ہوئے آپ کا کوئی کام بننے والا نہیں ہے۔ کہ جی بالکل نہیں بنتا۔ پھر ہم آپ سے کہتے ہیں دیکھو حضور کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں لم اقل الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف علیحدہ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے کوئی دنیا میں اتنا بڑا عالم جو آ کے بتائے کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، الف لام میم کے کیا معنی؟ حضور نے چھاٹ کے مثال دی کہ اگر میں کہوں الف لام میم تو یہ نہیں ہے کہ الف لام میم کا معنی بتا رہا ہوں، نہیں، الف لام میم کے معنی مطلب کوئی جانتا ہی نہیں، کاف ہا یا عین صاد کا معنی مطلب کوئی جانتا ہی نہیں، رموز اور چیز ہے مطلب اور چیز ہے، کوئی نہیں جانتا کہ الف لام میم صاد کیا معنی ہے، کچھ نہیں معلوم۔ الف لام را، الف لام میم را، فرمایا آپ نے الف لام میم اگر کوئی پڑھے گا تو 30 نیکی ملے گی، بلا مطلب جانے، بلا معنی جانے، حضور سے پوچھو، حضور سے پوچھو، ثواب ملے گا معنی مطلب جانے بغیر، چاہے مطلب معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو، ثواب ملے گا۔ کیوں؟
ہر آیت کے اندر آیت کے معنی اور مطلب موجود ہے. اگر کوئی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو بے معنی بے مطلب نہیں ہے، اس کے اندر خود معنی موجود ہے. لہذا یہ شرط لگانا گمراہی، جہالت اور دماغ کا فطور ہے. اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن سے مشابہت دی. کس نے؟ ام المومنین حضرت عائشہ نے. کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن. اب دیکھو قرآن کے اوپر غور کرو شروع سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک. تو کہنے والے کیا کہیں گے کہ بھائی قرآن کو جیسے سمجھنا چاہیے ویسے تو ہم نہیں سمجھ سکتے. جتنے معنی مطلب ہمارے دماغ میں، دل میں دیکھ کے، کتابوں سے، حدیثوں سے پڑھ کر کے آ جائیں گے وہ ہم سمجھ جائیں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ کے کلمات دنیا میں جتنے بھی سمندر، ندی، نالے، دریا، کنواں، چشمہ، بارش، جو کچھ بھی ہے سب کو روشنائی بنا لو. اور جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا لو اور اس کے بعد اللہ کے کلمات لکھو. قرآن کہہ رہا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے. میرے بھائی یہی حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے کہ ہم بیان کرتے کرتے بیان کرتے رہیں گے لیکن بیان کا حق نہیں ادا کریں گے. کیوں؟ مدد الدہور وما اتینا بمثلہ، مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ. آپ آ گئے، زمانہ گزرتا رہا، آپ کے مثل کوئی نہیں ہے جسے لا کر کے کھڑا کر دیا جائے. آپ آ گئے، اب آپ جیسا کوئی آنے والا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو پیدا کیا، وہ سانچہ توڑ دیا، اب اس سانچے میں کوئی ڈھلنے والا نہیں. یہ بطور تمہید کے میں نے چند باتیں عرض کی. آپ کہیے جب تمہید اتنی بڑی ہے تو پھر مقصد کتنا بڑا ہوگا. نہیں بھائی، میں کہاں تقریر کرتا ہوں، بہت مختصر تقریر کا عادی ہوں شروع سے، بچپن سے، لہذا کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہنا ہے. اب ایک دوسری بات، میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. اور ایک بات بہت مشہور ہے اور صحیح مشہور ہے. ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا نے بھی وہ حدیث پڑھی جس کو اگر حدیث محبت کہیے تو بے جانا ہو، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اس کو خوب غور سے عام مسلمان جو یہاں موجود ہیں وہ بھی سنیں اور خاص لوگ بھی غور سے سنیں. حضور کی محبت، حضور کی محبت ایک ایسی نعمت ہے کہ جو خود بخود پیدا ہوتی ہے اور کسی بازار میں ملتی نہیں. کوئی دکان ایسی نہیں ہے جہاں سے تھوڑی سی محبت بھی خرید لو. ہے کوئی مارکیٹ، ہے کوئی جگہ ایسی؟ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. اور محبت اتنی بڑی نعمت کہ ترازو کے پلے میں محبت رکھ دی جائے اور پوری کائنات دوسرے پلے میں رکھ دی جائے، محبت والا پلہ جھک جائے. حضور کی محبت، حضور کا تعلق، جی ہاں، جسے دیوانگی کہتے ہیں الفت کی عجب سے. یہ ایک شعر ہے، میں نے تھوڑی سی اس میں ترمیم کی آپ سے معذرت کے ساتھ. میں کوئی شاعر میں شاعر کے شین سے بھی واقف نہیں. شعر کہا کسی شاعر نے، جسے دیوانگی کہتے ہیں الفت کی نبوت ہے،
تو میں نے کہا یہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا. جسے پھر ایک صاحب نے تبدیلی کی، جسے دیوانگی کہتے ہیں الفت کی عجب سے. میرے حلق سے یہ بھی نہیں اترا. تو میں نے کہا بھائی کیوں نہیں کہو؟ کہ کیا کہیں؟ ہم نے یہی دیوانگی تو اصل میں معراج الفت ہے. یہی دیوانگی تو اصل میں معراج الفت ہے. غنیمت ہے جو صدیوں میں کوئی دیوانہ ہو جائے. اللہ کے آخری پیغمبر کی محبت بنیاد دین، اصل دین اور مرکز دین، منبع دین. محبت سے جو دل خالی ہو وہ دل نہیں. محبت سے جو بھی دل خالی ہو وہ دل کہلانے کے لائق نہیں. محبت کو حکم کے دل میں شیری بن کے پوشیدہ، محبت دیدے مجنوں میں لیلا بن کے خوابیدہ. تمہیں معلوم نہیں کہ محبت کیا ہے؟ آج جیسے گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہو، ٹک ٹک کر بھائی یہ پانی مت پلاؤ میں بھی پیاسا ہوں. سن لو دو تین باتیں. محبت ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے رٹو طوطے کی طریقے سے رٹتا رہے. نہیں، محبت کا حقیقی رنگ کب دیکھا ہے دنیا نے؟ محبت کا حقیقی رنگ کب دیکھا ہے دنیا نے؟ محبت کو غلط الفاظ میں سمجھا ہے دنیا نے. محبت فی الحقیقت باعث تخلیق عالم ہے. محبت اصل میں وجہ بقائے نسل آدم ہے. لوگ جانتے نہیں کہ محبت کیا چیز ہے. خرد زنجیر پہناتی رہے گی جو دیوانے ہیں دیوانے رہے. تمہیں معلوم نہیں محبت کسے کہتے ہیں؟ دیکھو گے دیوانوں کو. اگر آنکھوں میں طاقت ہے تو آؤ دیکھو مکے کی گلیاں. ایک کالا کلوٹا حبش کا رہنے والا بلال. کون؟ کاہے کا مجرم؟ محبت کا مجرم. محبت کا مجرم. دنیا کے دہشت گرد اس محبت کے مجرم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ہمارے ساتھ آ جاؤ، یہ محبت چھوڑ دو. کیوں؟ کیا کرو گے؟ پتھر رکھ دیا سینے کے اوپر، لوگ چڑھ گئے، مارنے لگے، مارتے مارتے تھکنے لگے، آدمی بدلنے لگے. لیکن وہ محبت والا، وہ محبت کا دم بھرنے والا احد احد کا نعرہ بلند کر رہا ہے. پتا ہے تمہیں یہ وہ ہیں جن کو حضور نے سیدنا فرمایا کہ ہمارے سردار بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خباب دہتے ہوئے انگاروں پر پڑے ہوئے، کیا جرم ہے؟ وہی جرم محبت، وہی جرم محبت. کیا ہوا؟ پیٹھ جل رہی ہے، چربی پگھل رہی ہے، خون نکل رہا ہے، آگ دکھائی جا رہی ہے. توبہ کر لو حضور سے محبت کی، حضور سے کی محبت سے توبہ کر لو، چھوڑ دیں گے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جلا دے ظالم جلا دے، مگر وہ دل نہ جلا سکے گا جس میں جلوہ بسا ہوا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کا نام ہے محبت. اور ادھر دیکھو کون پڑا ہے؟ زیاد ابن سکن. ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، پیر بھی ٹوٹ گیا، ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں، آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی. ایک آواز آئی دائیں بائیں سے، کیسے ہو زیاد؟ زیاد تمہارا کیا حال ہے؟ اے پوچھنے والے قریب آ کے پوچھ. ہاں ہاں میں بھی صحابی ہوں اللہ کے پیغمبر کا. تمہاری خیریت معلوم کی ہے مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. زیاد کہہ رہے ہیں اے اللہ کے بندے میرے ساتھ ایک احسان کر. مجھے جس طریقے پر مرا ہوا جانور کھینچا جاتا ہے اس طریقے سے میرے ہاتھ پیر پکڑ کے کھینچ کے مجھ کو حضور کے پاس پہنچا دو. وہ صحابی قریب آئے، کچھ انہوں نے مدد کی، کچھ انہوں نے ہمت کی، کچھ مجھے جرت ہوئی، کچھ ان کی آنکھیں جھک گئی. ہوتے ہوتے یوں ہی اظہار تمنا ہو گیا، حضور کے پاس پہنچ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، زیاد پیروں کے پاس پڑے ہوئے. اب
جب آدمی دنیا سے جانے لگتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شہید محبت ہے، یہ محبت کے شہید ہو رہے ہیں۔ ان کا حال کیا ہے؟ یہ کوئی تمنا کرے اپنی لڑکی کے لیے، اپنے لڑکوں کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ میں دنیا سے ابھی چلا جاؤں گا تھوڑی دیر پہلے، میرا حال اچھا نہیں ہے، میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں اتنی قوت دے دے، اتنی طاقت دے دے کہ میں اپنے پورے جسم سے اپنے سر کو اٹھا کے حضور کے قدموں میں ڈال دوں۔ یہ تمنا کر رہے ہیں، اور تمنا اللہ نے پوری کی، پورے جسم کا بوتا لگا دیا، سر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ پوچھا بلبل سے کسی نے درد فرقت کا علاج، پوچھا بلبل سے کسی نے درد فرقت کا علاج، شاخ گل سے گر پڑی تڑپی تڑپ کر مر گئی۔ یہ ہے محبت والے۔ جانتے ہو تم محبت کسے کہتے ہیں؟ ہے کوئی صحابہ جیسی محبت کرنے والا؟ ہے کوئی صحابہ جیسا حضور کا چاہنے والا؟ یاد رکھو، سورج نکلتا رہے گا، چاند نکلتا رہے گا، موسم بدلتا رہے گا، دنیا متغیر ہوتی رہے گی، لیکن صحابہ کی محبت کا مقابلہ کرنے والا نہ آج تک کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی پیدا ہوا۔ یہ محبت کرنے والے، یہ تھوڑے کہ دودھ پیتے مجنون بنو کہ صاحب ٹھیک ہے ہم تو محبت کرنے والے ہیں، ہمیں نماز کی کیا جو، ارے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب جس رنگ میں پسند کر لے، محبوب جس رنگ میں پسند کر لے، وہ رنگ عاشق کے لیے سب سے بڑا رنگ۔ ایک واقعہ سنیں گے، مسئلہ یہ ہوتا ہے اصل میں کہ بیچارے عوام ہوتے ہیں اور وہ پورے طریقے پر سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور میں ضبط نہیں کر پاتا ہوں، دونوں طرف معاملہ ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ بوسیری، علامہ بوسیری نے قصیدہ بردہ لکھا ہے، اور یہ قصیدہ بردہ انہوں نے لکھا، لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، زبانی یاد کر لیا، خود انہی کا لکھا ہوا حضور کی شان میں ایک قصیدہ، غالباً 165 یا اس سے کچھ زیادہ، اس سے کچھ کم شعر ہیں اس کے عربی زبان میں، اور سارے جان پر فالج کا اثر ہو گیا۔ پڑھے ہوئے اسی حالت میں یہ قصیدہ لکھا، دماغ کام کر رہا ہے۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فوراً دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضور کا قصیدہ حضور کو پڑھ کے سنایا جائے، قربان جاؤ کیسا اچھا مقدر۔ علامہ بوسیری بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت تشریف فرما ہے، حضور میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا، سناؤ۔ علامہ بوسیری شروع ہو گئے، امن تذکر جیران بذی سلمی مددت دمعا جرا من مقلة بدمی امحبت الریح من تلقاء کاظمة اومض البرق في الظلماء من اذمی فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا وما لقلبک ان قلت استفق یہیمی۔ میں سب نہیں پڑھوں گا اور سب مجھے یاد بھی نہیں ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کون ہے؟ یہ ایک تڑپنے والا عاشق ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ لولا الهوى لم ترق دمعا على قلل ولا ارقت لذکر البان والعلم۔ محبت اپنے دل کے اندر چھپائے ہوئے، خبردار محبت ظاہر نہ ہو جائے، محبت کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اے اللہ کے بندے، علامہ بوسیری یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو محبت چھپانے کی چیز ہے، جتنا چھپاؤ گے اتنا ہی ظاہر ہوگی، چھپائے رہو خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ لولا الهوى لم ترق دمعا على قلل ولا ارقت لذکر البان والعلم۔ اگر محبت نہ ہوتی تو یہ بان کے پاس کھڑے ہو کر کے اور علم پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر کے تم ٹسوے کیوں بہاتے، تمہاری آنکھوں سے برسات کیوں برستی۔ فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا وما لقلبک ان قلت استفق یہیمی۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہتے ہو کہ رو نہیں، تم کہتے ہو آنسو نہ نکلے، ارے آنسو بہ رہے،
میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں، دل کہہ رہا ہے کہ ہم مغموم ہوں گے، حضور کی جدائی کا اثر محسوس کریں گے، حضور کی محبت ہمارے اندر ہوگی تو اس غم میں ہمیں سکون ملے گا، اس درد میں ہمیں سکون ملے گا۔ میرے بھائی، محبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اگر کوئی آدمی ٹھکانے سے اس کی قدر کر لے۔ ایک واقعہ، وہ باقاعدہ سیرت کا واقعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور کا وصال یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر اللہ رب العزت سے مل گئے، اللہ سے جا ملے۔ صحابہ اکرام بے قرار، بے تاب، ماہی بے آب تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، پتہ ہے تم کو حضرت عمر کا کیا مقام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عمر میں آسمان پہ گیا، میں نے جنت دیکھی، جنت میں تمہارا بنا ہوا گھر دیکھا اور میرا جی چاہا کہ میں اندر جاؤں، لیکن عمر میں نے تم سے پوچھا نہیں تھا، میں کیسے چلا جاتا بغیر پوچھے ہوئے تمہارے گھر میں۔ حضرت فاروق اعظم رونے لگے، حضور میں آپ کا غلام، آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فاروق اعظم کا اتنا بڑا مقام، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ حضور کا وصال ہو گیا، فاروق اعظم ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہیں اور ٹہل لے، خبردار اگر کوئی کہے گا کہ حضور چلے گئے تو اس کی گردن مار دے۔ حضرت عثمان سکتہ ہو گیا، چپ لگ گئی، اگر کوئی سلام کرتا ہے تو جواب نہیں دیتے۔ عجیب حال ہے، عجیب کیفیت ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت یوں کہتے ہیں، من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاذر، خبردار اگر کوئی کہے گا حضور چلے گئے تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں زندہ رہنے کا کوئی شوق اور حق نہیں، ہم مر جائیں یا جیئیں۔ حضرت فاطمہ زہرا جو آپ کی بیٹی ہے، وہ کہتی ہیں، ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں، اگر وہ مصیبت دن پر پڑتی تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی اور رات ہو جاتی۔ اتنا صدمہ، جی اس صدمے کی حالت میں صحابہ اکرام تڑپ رہے ہیں، بے تاب و بے قرار ہیں۔ صدیق اکبر آئے جو حضور کے سب سے زیادہ چاہنے والے تمام صحابہ میں، آ کر کے سب سے پہلے چہرہ کھولا اور آپ کا چاند سے زیادہ حسین چہرہ چمچما رہا ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے دونوں ہونٹ آپ کی پیشانی پر رکھ دیے۔ اللہ اکبر! کیا نصیب ہے ابو بکر صدیق کا اور کیا نصیب ہے ان صحابہ اکرام کا۔ حضور لیتے ہیں اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، طبت واللہ حیا و میتا، خدا کی قسم آپ تو پہلے بھی پاک تھے اور اب بھی پاک۔ اور کہتے ہیں، وا نبیا وا صفیہ وا خلیلا، اے میرے پیغمبر۔ میں اس کا ترجمہ، اردو زبان قاصر ہے، اس کا ترجمہ کر لیں۔ پھر آپ منبر پر آئے، دیکھو درس محبت حضور کے بعد پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ منبر پر آئے، منبر کے وہ زینے چڑھ رہے ہیں جو زینے حضور چڑھتے تھے۔ جہاں حضور بیٹھتے تھے وہاں نہیں بیٹھے، جہاں پر آپ کے پیر رہتے تھے وہاں بیٹھے، اور بیٹھ کر کے جو آپ نے پہلا واز کہا ہے وہ سن لو، یہ محبت کا پہلا واز۔ فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے لوگوں، اگر تم محمد کے پجاری تھے تو سمجھ لو تمہارا خدا گیا، اور اگر تم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہو
فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، وہ نہیں مرے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ فلسفہ کیا؟ یہ درس محبت ہم آپ کو بتا دیں، آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ چلیے اللہ پاک ہم سب کو مدینے لے چلے۔ ارے آمین تو کہہ دو اللہ کے بندے۔ مدینے جانے کا شوق نہیں؟ میں سن رہے بیٹھے ہوئے آپ میں، کچھ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں پتہ بھی نہیں۔ اللہ پاک تم سب کو، تمہارے گھر کے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو بار بار مدینے کی زیارت کرائے۔ بطیب رسول اللہ طاب نسیمها، بطیب رسول اللہ طاب نسیمها، فمن المسک والکافور والصندل الرطب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر چلو، ذرا دیر کے لیے خیالات ادھر کرو، دیکھو یہ جالی ہے اور یہ محراب ہے، کون سی؟ جدھر نماز پڑھی جاتی ہے آج، حضور والی محراب نہیں، وہ تو آپ کے سرانے ہیں، وہ تو آپ کے سرانے ہیں۔ ریاض الجنہ کے اندر محراب نبوی ہے، ہم جا رہے ہیں وہاں سلام پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں؟ کیسے؟ بادب کھڑے ہو کے، اور کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام، ابھی میں نے بتایا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہاں جا کے کہتے نہیں کہتے؟ پھر صدیق اکبر پر، پھر فاروق اعظم پر، سب پر سلام پڑھتے نہیں پڑھتے؟ وہاں جا کے سلام پڑھ رہے ہیں، اور سلام پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگو اللہ سے، نقد قبول ہوتی ہے دعا۔ حضور پر سلام پڑھا، اللہ تبارک و تعالی فوراً دعا قبول کرے۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ اگر کوئی کہے تم سے کہ جدھر جالی ہے حضور کی ادھر پیٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ، تو آپ جھاپڑ مار دیں گے کہ ہٹ کنارے، ہم پیٹ کریں گے، ہم پیٹ کریں گے۔ ارے اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم یہاں جان دے دیں۔ کیوں مسلمانوں، ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہے یا نہیں؟ حضور کی محبت کا پیمانہ کوئی ناپ سکتا ہے کوئی پیمانہ جس سے محبت ناپی جائے؟ ہے کوئی پانٹ ایسے جس میں محبت تولی جائے؟ اتنے میں اذان ہو رہی ہے، اب کیا کریں؟ اگر پیٹ کرتے ہیں تو محبت اور جذبات محبت کے خلاف، اور اگر پیٹ نہیں کرتے ہیں تو نماز کدھر پڑھیں؟ ادھر کعبہ ادھر آقا، یا اللہ کیا کریں؟ اذان باہر چلے جائیں؟ نہیں، باہر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، اتنی بھیڑ ہے۔ اب کیا کریں؟ اذان ہو رہی ہے، اب تمہارا فریضہ ہے درمیانے قار دریا تخت بندم کر دئی، درمیانے قار دریا تخت بندم کر دئی، بازمی گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش۔ خبردار، اب تمہارا یہ فریضہ ہے کہ تم فرق توحید و رسالت قائم کرو، رسالت اور توحید کے اندر فرق قائم کرو۔ صدیق اکبر یہی بتا رہے ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے محمد کے پجاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ان کو نہ سمجھنا، وہ رسول ہیں، خدا نہیں ہے۔ خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ اللہ کے بعد سب کچھ ہے، پھر محبت کا اظہار نہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ محبت جس سے ہوتی ہے اسی کی تو اطاعت کی جاتی ہے۔ آپ بتائیں، کہنا ماننا، کس کا کہنا مانو؟ کیا صاحب اپنی محبوبہ کا کہنا مانے گے؟ کون محبوبہ کا؟ موبائل کے اندر، موبائل کے اندر یہ میسج، دوستی کریں گے ہم آپ سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دوستی کریں، وہ جو آرڈر دے دیں بس وہی ہو رہا، جو آرڈر دے دیں بس وہی ہو رہا، اور جب نکاح ہونے لگے گا تو شرم کی وجہ سے رومال منہ پہ لگائیں گے۔ کل اپنے موبائل میں نہیں شرم آ رہی تھی بات کرتے ہوئے؟ جب ساتھ میں گھوم رہے تھے تب نہیں بات کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی؟
آج تو معاملہ کچھ اور ہی ہے. میں آپ سے جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو محبت کی شکل میں ہے، اس کا اظہار کیسے ہو، وہ کیسے ظاہر کیا جائے؟ کہا کہنا مانو. مسلمانوں، اگر تم کو آقا سے محبت ہے تو کہنا انگریزوں کا مانو گے یا آقا کا مانو گے؟ کہنا فلم والوں کا مانو گے یا آقا کا مانو گے؟ چہرہ آقا جیسا بناؤ گے یا فلم اسٹار کا جیسا بناؤ گے؟ آج ہم کو اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے. محبت کیسی؟ حضور کی محبت کیسی محبت ہے؟ جو جی چاہے کرو. محبت میں سبحان اللہ سبحان اللہ کا ساتھ خون معاف محبت. ساتھ خون معاف نہیں ہے، ساتھ خون معاف نہیں ہے، بلکہ اپنے اوپر پابندیاں آ گئی. حضور نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، حضور روزہ رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے، حضور سچ بولتے تھے نہیں بولتے تھے. کیا حضور کسی کو گالی دیتے تھے؟ کیا حضور کسی کو کوستے تھے؟ حضور کا کیا کام تھا؟ آپ کا سچا کام، آپ کا سچا نام، آپ کا سچا پیغام. یہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اگر امت نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ اگر حضور کی امت آگے نہیں بڑھے گی تو کون آگے بڑھے گا؟ لیکن افسوس یہ ہم نے آپ کے پیغام کی طرف نظر نہیں کی، ہم نے آپ کے پیغام کو فراموش کر دیا. کہا ہمیں آپ سے بڑی محبت. اچھا کہاں سے آئے؟ میں نے عرض کیا لکھنؤ سے آیا. یہ فرضی بات ہے، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. کھانا کھائیں گے؟ جی کھانا کھاؤں گا. کتنا کھانا ہے؟ سامنے رکھا ہوا. جب پہلا لقمہ منہ میں رکھا تو کیا ہوا؟ زبان جل گئی، تالو جو ہیں ان میں سے آنچیں نکلنے لگی. کیوں؟ مرچا ہی مرچا، مرچا ہی مرچا. اور پھر کیا ہوا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا ہم تو روزانہ اگر پاؤ بھر قیمہ ہوتا ہے تو اس میں 1 کلو مرچا ڈالتے. تو پھر آپ نے ہمارے ساتھ کب کا بدلہ لیا کہ جو اتنا؟ ہم کو آپ سے محبت بہت ہے، لہٰذا اپنی پسند کا ہم کھانا کھلا رہے ہیں. ہم کہیں گے بھاڑ میں جائے تمہاری محبت. ارے تم کو محبت ہم سے ہے، کھانا تمہاری پسند کا. اگر تمہیں محبت ہم سے ہے تو کھانا ہماری پسند کا ہوگا. تمہیں آقا سے محبت اور نظام زندگی تمہاری پسند کا. یہ بات چلنے والی نہیں، یہ بات چلنے والی نہیں. اگر آقا سے محبت ہے تو آقا کا سکہ چلے، آقا کی بات چلے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے، سب سے سچی محبت کرنے والے بزرگان دی، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. تھے یا نہیں تھے اولیاء اللہ؟ کون؟ خواجہ خواجگاں، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ. نام سب لوگ جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ حضرت خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ، حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی. سارے بزرگوں کا نام معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ 2-4 کا تو معلوم ہے. یاد رکھو جب بزرگ کہے جائیں گے نبی کے بعد تو یہ سارے بزرگ جن کا میں نے نام لیا، جن کو تم جانتے ہو، سب آئیں گے. لیکن سب سے پہلے صحابہ آئیں گے. بزرگی میں سب سے آگے صحابہ. علماء اکرام کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کی بزرگی ظنی ہے، صحابہ کی بزرگی قطعی ہے. صحابہ کی بزرگی قطعی ہے. ساری دنیا کے بزرگوں کی بزرگی ظنی. سب بزرگ ہمارے پیشوا اگر خواجہ اجمیری نہ ہوتے تو آج ہم کلمہ نہ پڑھ رہے. اگر آج ہمارے اکابر نہ ہوتے تو ہم صحیح راستے پر نہ ہوتے. ان اکابر نے حضور سے محبت کس قسم کی کی؟ کیسی محبت کی؟ محبت ہے تو حضور والا قانون چل.
ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں، حضور کا طریقہ ہے۔ اگر چراغ جلے گا تو حضور کا جلے گا، اگر سکہ چلے گا تو حضور کا چلے گا۔ کیوں؟ میرے زہد بادہ پرست میں یہی میں کدے کا نظام ہے، وہ عطا کریں تو حلال ہے، وہ نہ دیں تو بادہ حرام۔ مسلمانوں 29 تاریخ رمضان کی فرض کرو، آج سب لوگ روزے سے ہیں، چاند ہو گیا، دوسرے دن ایک اور روزہ رکھ لو عید میں۔ کیوں؟ حدیث میں آیا ہے کہ روزے دار کے لیے ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ کیسا ہے کہ اس سے روزے دار داخل ہوگا، لا يدخلها الا صائم شهر رمضان او کما قال، اس سے کوئی داخل نہیں ہو، وہ داخل ہوگا جس نے رمضان کا روزہ رکھا۔ ہم عید کے دن بھی ایک روزہ رکھ لیں اور سمجھیں کہ چلو بھائی ہم کو جنت کی ایک کھڑکی اور مل جائے گی، ایک دروازہ اور مل جائے گا، تو کیسا رہے گا؟ کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ کہیں گے میاں یہ کیا حماقت ہے؟ کیوں بھائی؟ کل ثواب تھا آج نہیں ثواب؟ جی کل آقا نے بتایا تھا تو ثواب تھا، آج آقا نے منع کیا تو گناہ ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو حضور کی بات سب سے اوپر، سب سے اوپر حضور کی بات۔ لہذا میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں اللہ اسی بات کو بتاتا ہے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا کہ تم نام لو اور دعویٰ کرو، بلکہ ہم نے رسول اس لیے بھیجا ہے کہ ان کا کہنا مانو۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت عثمان جنگ بدر میں جانے کے لیے تیار۔ حضرت فرماتے ہیں عثمان تم بدر میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ تمہاری بیوی میری بیٹی رقیہ کی طبیعت خراب ہے، تم ان کی تیمارداری کرو، جنگ بدر میں نہ جاؤ۔ حضرت عثمان نیچی نگاہ کیے ہوئے خاموش ہو گئے۔ حضرت نے اجازت نہیں دی، ہم نہیں جائیں گے۔ جنگ بدر ہو گئی اور بدر کی لڑائی کے بعد جو مال غنیمت آیا آقا عثمان کو بھی دے رہے مال غنیمت۔ امام بخاری مستقل طور پر بیان کرتے ہیں خلفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کو چھوڑ دیا تھا اور مال غنیمت میں اس کا حصہ بھی دیا۔ پوچھئے حضرت عثمان سے کہ آقا نے آپ کو منع کر دیا، آپ نہیں گئے، تو مال غنیمت میں آپ کو مال کیسے ملا؟ حضرت عثمان کہیں گے اے لوگوں، بدر میں جانا عبادت نہ جانا عبادت، جو جائے گا آقا کے حکم سے اسے ثواب ملے گا، اور جو نہیں جائے گا آقا کے حکم سے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ کہنا ماننا۔ کیا کہا؟ وحشی تمہارا ایمان رحمت للعالمین نے قبول کر لیا، اللہ نے قبول کر لیا، وحشی تم میری نظروں کے سامنے نہ آنا۔ کیوں؟ ابو بکر آئے انہیں ثواب ملے، عمر آئے انہیں ثواب ملے، ہاں وہ آئیں گے ثواب ملے گا، اور وحشی نہیں آئیں گے تو ثواب ملے گا۔ یہاں معاملہ تو حضور کے حکم پہ۔ مسلمانوں تقاضائے محبت یہ ہے کہ آپ کا کہنا مانا جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کا کہنا مانو، اس لیے رسول آئے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اگر کوئی قصور ہو جائے کہنا ماننے میں، اطاعت کرنے میں، تو اللہ کے سامنے مغفرت کی عرضی پیش کرو، اور حضور بھی تمہاری سفارش کرے تو اللہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے پیغمبر آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں جو اپنے تمام معاملات پر، اپنے تمام نزاعات پر اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصل نہ بنا دے، اور آپ کا فیصلہ ایسے مان لے جس طرح ماننا چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں
چاہے اس کو حضور کے لیے خراج عقیدت سمجھ لیجئے یا عام مسلمانوں کے لیے سیرت کا ایک سبق سمجھ لیجئے، مجھے معلوم ہے کہ ابھی ناقص ہے معیار جنو تنظیم میں خانہ، ابھی ناقص ہے معیار جنو تنظیم میں خانہ، ابھی نامعتبر ہے تیرے مستوں کا چلن ساقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔